مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے کوفے کے منبر پہ یہ کہا تھا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، کیونکہ حدیث ہے مدینہ مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر اور علی کا دروازہ۔ یہودیوں نے کچھ سوال ترتیب دیے تھے اور وہ سوال لے کے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہا ایک کیا ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا؟ مولا علی نے کہا وہ اللہ ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ کیا ہے جس میں تیسرا نہیں شریک ہو سکتا؟ کہا دن اور رات ہے جس میں تیسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا تین کیا ہے جس میں کہا لو قلم کرسی ہے جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا چار کیا ہے جس میں پانچواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا چار وہ کتابیں ہیں قرآن زبور قرآن اور انجیل جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا پانچ کیا ہے جس میں چھٹا شریک نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے کہا جو تم لکھ کے لے کے آئے ہو وہ نہیں، جو لکھ کے لے کے آئے تھے علی کو اس کا بھی پتہ۔ کہا سنو پانچ نمازیں جس میں چھٹا شریک نہیں ہو۔ کہا چھ کیا ہے جس میں ساتواں شریک نہیں ہو۔ کہا وہ دن جس دن اللہ نے زمین اور آسمان خلق کیا ان میں ساتواں شریک نہیں ہو۔ کہا سات کیا ہے جس میں آٹھواں شریک نہیں ہو۔ کہا سات زمینیں سات آسمان ان میں آٹھواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا آٹھ کیا ہے جس میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ فرشتے ہیں آٹھ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں کا سردار جبریل وہ بھی سدرہ سے نیچے وہ بھی عرش تک نہیں پہنچ سکتا، ان میں نوواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا نو کیا ہے جس میں دسواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا ابو سہلے کی اونٹنی کو قتل کرنے والے وہ نو بندے جس میں دسواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا دس کیا ہے جس میں گیارہواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا حاجیوں کے لیے سورۃ بقرہ میں وہ روزے جو صرف حاجیوں کے لیے ان میں گیارہواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا گیارہ کیا ہے جس میں بارہواں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا حضرت یوسف کے بھائی ہیں جن میں بارہواں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب گنتی بڑھ رہی تھی انہوں نے کہا مولا علی تو ہر عدد کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال بدلا، تین بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ کون سے جانور ہیں، کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے، بلکہ کون سے جاندار ہیں یہ بات سنیے گا جو بچے دیتے، کون سے ہیں جو انڈے دیتے۔ مولا علی نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ان کا دوسرا ساتھی کھڑا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی تو رہ جائے گا، علی نے ایک ہی جملے میں جواب دے دیا۔ اس نے کہا سوال میرا بھی یہی، بس یہ بتائیے نشانی اور ہو، سوال یہی جواب بدل دیں۔ تیرے اور میرے علی نے کہا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو دانا چنتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تیسرا بندہ پھر کھڑا ہوا، کہا میرا سوال یہی، جواب بدل دیں۔ مولا علی نے کہا پھر سنو، جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ جا رہے تھے، مولا علی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا سنتے جاؤ، تم قیامت تک بھی مجھ سے یہی سوال پوچھتے رہتے، اللہ کی عزت کی قسم میں جواب بدل بدل کے دیتا رہتا، تمہارے سوال ختم ہو جاتے، علی کے جواب ختم نہ ہوتے۔ بندہ پھر اگلی مجلس میں اٹھا، اس کا سوال تھا نہیں، اس نے بنایا ہوا تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ علی میرے بنے ہوئے سوال کا جواب کیسے دیتا ہے۔ اس نے کہا میرے گھر میں ایک جانور ہے، کتا بھی لگتا ہے، بکرا بھی لگتا ہے،
میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیونکہ بکرا حلال ہوتا ہے، کتا حرام ہوتا ہے۔ جواب چاہیے۔ مولا علی نے کہا اگر بھونکتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا؟ نعرہ حیدری، نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ اتنا سینے میں زور ہے تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے۔ اسٹیج والے، پنڈال والے، کہا بتائیے نا حلال کی حرام؟ کہا اگر بھونکتا ہے تو پھر حرام، نہیں بھونکتا تو حلال۔ وہ کہنے لگا کبھی بھونکتا ہے